تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، کابینہ اور وزارت میں امتیاز کریں۔ انگلستان میں وزیر اعظم کابینہ کے وزیروں کو کس طرح چنتا ہے؟ برطانوی سیاسی نظام میں آئینی جو سربراہ ہے ملکہ ہے، لیکن عملی طور پر حکومت کے تمام معاملات کابینہ کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ قانون سازی اور تمام انتظامی جو امور ہوتے ہیں ان کی انجام دہی بھی کابینہ کرتی ہے۔ ملک کی تمام پالیسیاں بنانا، منصوبہ بندی کرنا کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 19ویں صدی میں کابینہ کے اختیارات اس قدر زیادہ نہ تھے جس قدر اب ہیں۔ نہ کوئی کابینہ کا مستقل سیکریٹریٹ تھا، نہ ہی کوئی کابینہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی سے حصہ لیتا تھا، حتیٰ کہ اکثر ارکان کابینہ کے اجلاسوں میں سوئے رہتے تھے۔ لیکن 1911 میں اور 1949 کے پارلیمنٹ ایکٹس نے دارالامراء کے اختیارات کو بہت زیادہ کم کر کے دارالعوام کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ اس طرح 20ویں صدی میں کابینہ کی اہمیت اور کردار میں واضح طور پر فرق دیکھنے میں آیا۔ 1916 میں ہی کابینہ کا باقاعدہ سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا اور کابینہ ہفتے میں ایک بار یعنی ہر جمعرات کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن میں اپنا اجلاس منعقد کرتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کابینہ کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ برطانوی سیاسی نظام میں کابینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب برطانیہ میں تمام انتظامی امور کابینہ کے مشورے سے سر انجام پاتے ہیں۔ ہر قسم کی قانون سازی کابینہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ کابینہ کا چناؤ، کابینہ کا جو سربراہ ہے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اراکین کی تعداد تغیر پذیر ہے۔ بہرحال موجودہ دور میں کابینہ کے وزراء 20 سے 25 کے درمیان ہوتے ہیں، جن کو ملک کے اہم ترین شعبوں یا محکموں کا سربراہ نامزد کیا جاتا ہے۔ دراصل کابینہ حکمران جماعت کی ایک انتظامی کمیٹی کی شکل ہوتی ہے۔ عام انتخابات کے بعد ملکہ دارالعوام میں اکثریتی پارٹی کے سربراہ کی حکومت سازی کی دعوت دیتی ہے۔ یعنی عام انتخابات ہوتے ہیں، ملکہ دارالعوام میں جو اکثریتی پارٹی ووٹ دیتی ہے اس کو حکومت سازی کی دعوت دیتی ہے۔ اکثریت پارٹی کا سربراہ ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، اس لیے یعنی جو زیادہ ووٹ لیتی ہے اسی پارٹی کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی کابینہ کے انتخابات کے سلسلے میں بالکل آزاد ہوتا ہے۔ اس پر صرف ایک پابندی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جس فرد یا شخص کو وہ کابینہ کا رکن بنانا چاہتا ہے وہ شخص پارلیمنٹ کے ایوان بالا ایوان زیری کا رکن ہو یا وہ فوراً پارلیمنٹ کا رکن ہو، یعنی پارلیمنٹ کا بھی رکن ہونا چاہیے وہ۔ اس کے بعد چونکہ کابینہ کے تمام ممبران پارلیمنٹ سے منتخب ہوتے ہیں، اسی لیے کابینہ پارلیمنٹ کی ہی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کاروبار حکومت کو ذمہ داری سے چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کے اکثر اراکین کو دارالعوام سے منتخب کرتا ہے، لیکن ایک یا دو اراکین دارالامراء سے بھی منتخب کیے جاتے ہیں۔ بہرحال کابینہ میں ارکان کی اکثریت کا تعلق دارالعوام ہی سے ہوتا ہے۔ کابینہ اس وقت تک سربراہ اقتدار رہ سکتی ہے جب تک اسے پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ کابینہ اور وزارت میں فرق، کابینہ اور وزارت کو اکثر طالب علم ایک ہی معنوں میں خیال کرتے ہیں، حالانکہ کابینہ اور وزارت میں فرق پایا جاتا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ عام انتخابات میں جو سیاسی جماعت دارالعوام میں اکثریت حاصل کرتی ہے، اس کے کچھ سرکردہ اراکین مل کر ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں جسے کابینہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کابینہ کیا ہوتی ہے؟ عام انتخابات میں جو سیاسی جماعت دارالعوام میں اکثریت حاصل کرتی ہے، اس کے کچھ سربراہ یا کچھ سرکردہ اراکین ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں جسے کابینہ کہتے ہیں۔ ان اراکین کی تعداد 20 سے 25 ہوتی ہے۔ یہ تمام اراکین مل بیٹھ کر پالیسی سازی کرتے ہیں اور حکومت کے اہم امور کی نگرانی کرتے ہیں، جبکہ وزارت کابینہ سے عددی لحاظ سے بڑی ہوتی ہے جس میں 80 اراکین ہوتے ہیں، یعنی وزارت میں 80 اراکین ہوتے ہیں۔
وزارت وزراء پر مشتمل ہوتی ہے. وزارت کیا ہوتی ہے؟ اس میں وزیر ہوتے ہیں. وزارت کے مذکورہ ارکان کی تعداد میں کابینہ کے 20 سے 25 ارکان بھی شامل ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ وزارت کے بھی رکن ہوتے ہیں. یعنی جو کابینہ میں لوگ ہوتے ہیں وہ وزارت میں بھی شامل ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وزارت کا ہر رکن کابینہ کا بھی رکن ہو. یعنی وزارت میں 80 لوگ ہوتے ہیں اور کابینہ میں 20 سے 25. تو کچھ کابینہ کے لوگ وزارت سے لیے جاتے ہیں، نہ کہ وزارت کے کابینہ سے. اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ تمام محکموں میں ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ حکمت عملی وضع کرنے کے لیے اکٹھے مل کر کمیٹی کی صورت میں جمع نہیں ہوتے، جبکہ یہ کام کابینہ کے اراکین کرتے ہیں. کیونکہ کابینہ کے اراکین وزراء کے اراکین جو ہیں ان سے ہی منتخب ہوتے ہیں. وہی حکومت جو ہے وہی حکمت عملی کو وضع کرتے ہیں اور پھر تمام وزارت کے اراکین تک اپنی بنائی ہوئی حکمت یا عملی یا منصوبہ بندی کو پہنچاتے ہیں، اور وزارت کے تمام وزراء کابینہ کے بنائے ہوئے منصوبوں اور قوانین کو نافذ العمل کروانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کابینہ دراصل وزراء کا مرکزی حصہ ہوتی ہے جو تمام فیصلے کرتی ہے، اور وزارت ان تمام فیصلوں پر کاربند ہونے کی صورت میں پابندیاں لگاتی ہے یا ان پر فیصلوں پر کاربند ہونے کی پابند ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک یہ سوال ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم برطانوی نظام میں کابینہ کا کردار، یعنی برطانوی نظام میں کابینہ کا کردار کیا ہے، یہ اگلا سوال ہوگا. اور یہ سوال آپ کو بتاتا چلوں کہ ہے کہ کابینہ اور وزارت میں فرق کیا ہے. انگلستان میں وزیر اعظم کابینہ کے وزیروں کو کس طرح چنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.